کراچی میں پانی کا بحران پہلے کی طرح آج بھی شہریوں کے لیے عذاب بنا رہتا ہے۔ جگہ جگہ شہری گھنٹوں پانی کے ٹینکرز حاصل کرنے کے لیے قطار میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ شہری ہیں جو پہلے ہی مہنگی اور نایاب بجلی، سسکتی ہوئی گیس سپلائی، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں، ابلتے ہوئے کھلے گٹر اور بے ربط ٹریفک کے مارے ہوئے ہیں۔ بہت سارے دیگر معاملات کی طرح کراچی میں پانی کی فراہمی کا مسئلہ بھی کبھی سنجیدگی سے حل نہیں کیا گیا۔ حد یہ ہے کہ گزشتہ سال نومبر میں یونیورسٹی روڈ پر BRT کے تعمیراتی کام کے دوران پانی کی ایک بڑی لائن پھٹ گئی۔ اس غیر متوقع صورتحال سے شہر کی لگ بھگ نصف آبادی ایک ماہ سے زائد عرصہ پانی کی مشکلات کا شکار رہی۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے پاس اس وقت وہ کمپیٹنٹ عملہ موجود نہیں ہے کہ جو ان مسائل کو ریزالو کر سکے۔ ریڈ لائن منصوبے میں جو تعمیرات ہو رہی تھی اس کے باعث وہ لائن متاثر ہوئی اور پورے کراچی کا ہفتوں تک جو ہے وہ پانی جو ہے وہ یہ سپلائی لائن ساری وہ متاثر رہی۔ روڈ بن رہی ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہوتا ہے تو اس دوران میں اگر پائپ ڈیمیج ہو گیا تو بہتا رہتا ہے پانی، تو اس طرح سے وہ سارا انفراسٹرکچر آپ کو ایک طرح سے اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے۔ WHO کے مطابق شہر کراچی کو روزانہ تقریباً 1000 ملین گیلن پانی درکار ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شہر کو صرف 450 سے 480 ملین گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ WHO کی رپورٹ کے مطابق کراچی کو فراہم کیے جانے والے پانی میں عموماً سیوریج کا مواد بھی ملا رہتا ہے، لہٰذا یہ پانی کسی طور پینے یا کھانا پکانے کے قابل نہیں۔ عالمی ادارے نے حکومت اور متعلقہ اداروں پر زور دیا ہے کہ پانی کی فراہمی کے انتظام میں بہتری لانے کی فوری ضرورت ہے۔ پانی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً کوئی 1100 ملین گیلنز آف واٹر اے ڈے ہے، اور جو ٹوٹل سپلائی ہمیں کینجھر اور ہب ڈیم سے ہوتی ہے وہ اپروکسیمیٹلی کوئی 520 یا 525 ملین گیلن آف واٹر اے ڈے ہے، یعنی کہ کوئی 45-46% جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس کی سپلائی آپ کے پاس اویلیبل ہے، 55% آپ کے پاس نہیں ہے۔ وال مین سے لے کر ایکس سی این سے لے کر واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے افسران اور وہاں سے لے کر حکومتی اہلکار، حکومت میں براجمان لوگ، یہ سارے لوگ اس کرپشن کے اندر ملوث ہیں۔ ہر سطح پر یہ پیسہ ان تک پہنچ رہا ہے۔ جوٹ کے نظام جو پانی کی ساری پہنچ تھا انگریزوں کے دور سے، وہ بھی ہم نے تباہ کیا۔ تو مقصد کیا؟ پانی کی شارٹیج آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ مور دین 1100 ملین گیلن پر ڈے پانی کی ضرورت ہے کراچی کو۔ 2007 میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے حکومت کو K4 منصوبے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس منصوبے کے مطابق شہر کراچی تک کینجر جھیل سے پائپ لائن کے ذریعے پانی فراہم کیا جانا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کے ذریعے صاف پانی ایک زیادہ منظم طریقہ کار کے تحت شہر کے مختلف علاقوں تک پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن اب یہ منصوبہ بظاہر ایک خواب بن چکا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی تک اس منصوبے کے شروع ہونے کے کوئی آثار فی الحال نظر نہیں آتے، اور جب وہ منصوبہ شروع ہوگا تو 3 سال اس کے اندر بھی لگ جائیں گے۔ لہٰذا اگر دسمبر 2025 میں مکمل بھی ہو جائے K4 تو کراچی کے شہریوں کو پانی میسر نہیں آئے گا۔ 2026 کے مڈ تک، سمویر اراؤنڈ جولائی اگست، یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو سکتا ہے اگر ایڈیکویٹ فنڈنگ جو حکومتوں سے ملنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو سندھ گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے وہ کمیٹڈ ہے، بیکاز یہ ورلڈ بینک سپانسرڈ ہم نے پیسوں کو مینیج کیا ہے، تو ہمارے پاس وہ پیسے اویلیبل ہیں۔ ہم اس کام کو اگلے 1.5 سال میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ میں پر امید ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب وہ ایڈیکویٹ فنڈنگ وابڈا کو دیں گے تاکہ جو وفاقی حکومت کا کمپوننٹ ہے وہ بھی ٹائملی کمپلیٹ ہو سکے۔ کراچی میں پانی کی فراہمی کا موجودہ نظام سال 1960 میں تیار کیا گیا تھا۔ اس وقت شہر کی آبادی تقریباً 18 لاکھ تھی، یعنی 18 لاکھ کی آبادی کے لیے تیار کیا گیا یہ منصوبہ آج 2 کروڑ سے زائد آبادی والے اس شہر میں ایک تماشا بن چکا ہے۔ جو پانی کی بوسیدہ لائنیں ہیں، جو زنگ لگ گیا ہے جن کو، اور جب پانی آتا ہے تو آج بھی کراچی کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پانی آنے کے نتیجے میں پتہ اس طرح چلتا ہے کہ سڑکوں پر پانی بہہ رہا ہوتا ہے،
تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے پانی آ گیا. ایک تماشا بن چکا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اب ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان کی معیشت کی بنیاد کہلایا جانے والا یہ شہر پانی کی فراہمی کے معاملے میں دنیا کے 10 بدترین شہروں میں سے ایک ہے. جنہوں نے اس چیز کو مانیٹر کرنا، کنٹرول کرنا، وہ خود انوالو ہیں. تو جب تک آپ اوپر سے مینجمنٹ ٹھیک نہیں کریں گے یہ نیچے معاملات ٹھیک نہیں ہونے. اور بدقسمتی سے یہ بات میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، میں یقین سے کہہ رہا ہوں منسٹرز تک انوالو ہیں اس میں، جو اس ادارے کو دیکھتے کنٹرول کرتے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ 19ویں صدی میں انگریزوں نے شہر کراچی میں پانی کی بہتر فراہمی کے لیے کس مقام پر بڑی تعداد میں کنویں تعمیر کیے تھے؟ جواب جانیے بریک کے بعد. انگریزوں نے سال 1881 کے ترقیاتی منصوبوں کے تحت ڈملوٹی کے مقام پر بڑی تعداد میں کنویں تعمیر کیے تھے. ان کنوؤں سے کراچی کے کنٹونمنٹ کو روزانہ 50 لاکھ گیلن پانی کی ترسیل ممکن ہوا کرتی تھی. جانو اور جانتے رہو. ترقی یافتہ ممالک میں جہاں جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے وہاں ری سائیکلنگ اور بارش کے پانی کو ذخیرہ کر کے ضروریات کو 100% پورا کر لیا جاتا ہے، جبکہ پانی کی کوالٹی پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا. کراچی چلانے والوں کے لیے یہ سب کچھ کسی خواب جیسی باتیں ہیں. دنیا بھر میں ری سائیکلنگ کی جاتی. کراچی میں مصطفیٰ کمال دور میں 2 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس تھے، یہ شارع فیصل پہ تھے. وہ دونوں ڈس فنکشنل ہوئے وقت کے ساتھ، اس کی نہ کوئی مینٹیننس ہوئی، نہ اس کا کسی نے دھیان کیا. آپ کے سیویج کا گندا پانی یہ ری سائیکل ہو سکتا. اگر ہم انفراسٹرکچر ٹھیک کریں، ڈرینیج سسٹم بہتر کریں اور پھر اسی زیادہ پانی کو جو آتا ہے اس کو آپ مطلب انفلٹر کر لیں، زمین کے اندر کچھ ہول بنا لیں بڑے بڑے، وہ ذخیرہ کر لیں آپ، تو بعد میں آڑے وقت میں آپ کے کام آ سکتا ہے. شہر بھر میں پھیلی پانی کی ناقص اور خستہ حال لائنیں ایک سنگین اور انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے. جگہ جگہ لیکیج اور ٹوٹ پھوٹ کے سبب سپلائی کا یہ نظام کم و بیش ناکارہ ہو چکا ہے. اس صورتحال سے نہ صرف پانی کی فراہمی ایک مسئلہ بنی رہتی ہے بلکہ بڑی مقدار میں پانی بھی مستقل ضائع ہوتا رہتا ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور دیگر متعلقہ اداروں کے درمیان ورکنگ کوآرڈینیشن جیسے مسائل بھی قابل ذکر ہیں. روزمرہ کی سپلائی کے دوران بنیادی معلومات کی کمی، ایک دوسرے سے عدم تعاون بھی مستقل مسائل کا سبب ہے. کراچی کا پانی جو ہے وہ 205 کلومیٹر دور سے آتا ہے. اس وقت جو ہے ہمارے 2 پانی کے سورسز ہیں، ایک ہماری کینجر ہے اور دوسرا ہمارا ہب ڈیم ہے. شہر کراچی میں مختلف ذرائع سے پانی فراہم کیا جاتا ہے. ان میں ہب ڈیم، کینجھر جھیل، واٹر سپلائی اسکیمز اور زیر زمین پانی شامل ہیں. لیکن ان وسائل کو درست اور منظم طریقے سے استعمال کرنے کے لیے متعلقہ ادارے اور اہلکار ان ذرائع کو مؤثر طریقوں پر استعمال کرنے میں ناکام رہے ہیں. بوڑھے بچے سب لوگ لائنوں میں لگ کر جہاں دیکھتے ہیں ٹینکر وہاں پانی لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. جب یہ لائنیں ڈالی ہیں تو پانی بھی تو چھوڑو. پانی نہیں آتا، بس وہ کھارا پانی لوگوں کے گھر سے بھر بھر کے لے کے آتے. پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، پرسان حال کوئی ہے ہی نہیں عوام کا. پانی کی چوری بھی بڑا مسئلہ ہے. اس معاملے میں بھی انتظامیہ مکمل طور پر بے بس دکھائی دیتی ہے، وہ بھی کوئی آج سے نہیں بلکہ کئی برسوں سے. اور سب سے اہم چیز یہ جو چوری ہوتی اس کو قابو کیا جائے، اور اس سے اہم چیز یہ کہ جو ادھر ٹینکر مافیا کا کاروبار چل رہا ہے یہ اب بند ہونا چاہیے. موسٹلی جو ان کا انلیگل ہائیڈرنٹس کا جو کاروبار ہے یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں زیادہ ہے. پاکستان رینجرز کی مدد سے ہم مسلسل ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن چل رہا ہے. اور ٹینکر آپریٹر جو ہیں ان کی جیو فینسنگ کریں، ان کی موومنٹ کو ٹریک کریں. تو ہم نے کراچی شہر میں 3600 ٹینکرز کو اس وقت رجسٹر کر لیا ہے، ان کے اوپر ٹریکر لگا دی. عالمی موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں
کراچی تک پانی کی فراہمی میں مزید مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ بارشوں کے تسلسل میں کمی اور اس صورتحال کے سبب پانی کے ذخائر میں کمی مستقبل میں شہریوں کے لیے مزید مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ 1 سال 2 سال مانسون بارشیں فار ایگزامپل آپ کی فیلئر ہو جائے، ان کا بہت کم ہو، تو پھر یہاں خشک سالی دوبارہ اس طرح کا جنم لے سکتی ہے۔ اس وقت شہر کی ریکوائرمنٹ ہے 1600 ملین گیلن ڈیلی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن شہر کو جو پانی مل رہا ہے وہ کم و بیش 630 ملین گیلن ڈیلی پانی مل رہا ہے، جو 50% سے بھی کم ہے۔ کراچی میں متوسط اور نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی اکثریت پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے عموماً پانی خریدنے پر مجبور ہوتی ہے، یعنی جو پانی نل کے ذریعے ان کے گھروں میں آسانی سے دستیاب ہونا چاہیے، وہی پانی شہریوں کو دوسروں سے معاوضے کے بدلے روزانہ خریدنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب ٹینکرز مافیا شہریوں کا اپنا پانی انہیں ہی مہنگے داموں بیچ کر مستقل پیسے بنا رہی ہے۔ یہ سلسلہ بھی کئی اشروں سے جاری ہے۔ کراچی کے شہریوں کو نلکوں میں پانی ملنا چاہیے ہے، یہ واٹر ٹینکر کے ذریعے پانی کی جو تقسیم کا عمل ہے اس کو ختم ہونا چاہیے ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ٹینکر کو پانی میسر ہے تو یہ لائنوں میں عام گھر عام کنزیومر تک کیوں نہیں پہنچتا؟ ٹینکر چل رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ٹینکروں میں پانی اسی جگہ ہائیڈرنٹس میں کہاں سے آتا ہے، اسی جگہ سے آتا ہوگا۔ شہر میں ٹینکرز مافیا کے منظم اور طاقتور ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں میں برسر اقتدار آنے والی تمام سول اور ملٹری حکومتوں کے دوران بھی شہریوں کو ان کے حصے کا پانی ملنے کی بجائے ٹینکر مافیا کے ہاتھوں مہنگے سے مہنگے دام بکتا چلا آ رہا ہے۔ لانڈی، کورنگی، اورنگی، بلدیہ ٹاؤن، کماڑی، ایون ڈیفینس، جہاں لوگ پانی خرید کر پینے پر مجبور ہیں، سب کو پانی ملنا چاہیے، یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ اللیگل ہائیڈرنٹس درجنوں میں، بلکہ ایک ٹائم میں رینجرز نے آپریشن کیا تھا تو 100 سے زائد اللیگل ہائیڈرنٹس تھے ہر علاقے میں، جو رینجرز نے اس وقت بند کرائے تھے، لیکن وہ پھر سے ایکٹیویٹ ہو گئے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ پانی کے نئے ذخائر کی تعمیر شہر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ ان میں واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس کا قیام اور K4 جیسے منصوبوں پر فوری عمل درآمد بڑی حد تک بہتری کا سبب بن سکتے ہیں، جبکہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پانی کے ضیاع کو روکنا بھی ایک اہم معاملہ ہے۔ K4 کا منصوبہ جس نے پانی پہنچانا ہے شہر میں، یہ 2004 5 6 کا منصوبہ ہے، تب سے یہ کاغذ پہ چلا آ رہا ہے۔ کراچی کے اندر جو ہے وہ آنے والے سالوں میں اور آنے والے دنوں میں آپ کو ایک بہت بڑا امپیکٹ نظر آئے گا، وہ ہے ایک ہے K4 پروجیکٹ جو اس وقت اپنے تکمیلی مراحل کے اندر چل جا رہا ہے اور کمپلیشن ہونے جا رہا ہے۔ تو ایک آپ کی جو سورس ہے اس کے اندر تقریباً کوئی 260 ملین گیلنز آف واٹر اے ڈے کا اضافہ ہوپ فلی ہو جائے گا ونس K4 گیٹس کمپلیٹڈ۔ رہی بات شہر میں برسوں سے سرگرم ٹینکرز مافیا کی، تو ان کے خلاف نہ ماضی میں کسی حکومت نے مؤثر اور مکمل کارروائی کی، نہ ہی موجودہ وفاقی و صوبائی حکومتوں میں اس مافیا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی اہلیت اور ہمت نظر آتی ہے۔